حالیہ دنوں دی علم فاؤنڈیشن کے مطالعہ قرآن کریم کا چرچا ہے۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ادارے کے مطابق یہ شیعہ سنی متفقہ ترجمہ قرآن ہے۔ اب کہنے اور سننے میں تو یہ بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کیا نکات تھے جس پر شیعہ اور سنی ترجمہ قرآن پر متفق ہوئے۔ مگر سب سے پہلے دی علم فاؤنڈیشن پر بات کر لیتے ہیں۔ تو اس ادارے کا مقصد طلبہ و طالبات میں جدید تعلیم کے ساتھ قرآن فہمی پیدا کرنا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر شجاع الدین شیخ ہیں، اور شجاع الدین شیخ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی تنظیم اسلامی کے مرکزی امیر بھی ہیں۔ اس ادارے نے پچھلے کئی سال کی کوششوں سے متفقہ ترجمہ قرآن تیار کیا اور اس سے دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور اہل تشیع کابر کو دکھایا اور تمام مسالک کے بورڈ سے اسے منظور کروا لیا۔ اب یہ بات تو باعث خوشی اور سعادت کی ہونی چاہیے تھی کہ سب ترجمہ فرقان حمید پر متفق ہیں، مگر اس میں سب سے بڑا مسئلہ اس میں شامل متنازع کتب کے حوالہ جات ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس موضوع پر بات کرنا پڑ رہی ہے۔ اس شیعہ سنی متفقہ ترجمہ قرآن میں اہل تشیع کتب بحار الانوار، اصول کافی، مصدرک الوسائل وغیرہ کے حوالے دیے گئے ہیں۔ یہ وہ کتب ہیں جن میں صحابہ کرام پر تبرہ و تکفیر، ختم نبوت پر ابہام اور تحریف قرآن کی روایات باکثرت موجود ہیں، اور جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید نامکمل اور تحریف شدہ ہے۔ 7 جلدوں پر مشتمل اس ترجمے کی اول سے 5ویں جلد تک ان متنازع کتب کا ایک حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 16، صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر 18، صفحہ نمبر 27، صفحہ نمبر 61، صفحہ نمبر 62، صفحہ نمبر 97، صفحہ نمبر 98 اور صفحہ نمبر 243 پر مختلف شیعہ کتب کے حوالہ جات موجود ہیں جو کہ متنازع ہیں۔ اسی طرح جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 8، صفحہ نمبر 18، صفحہ نمبر 49، صفحہ نمبر 73، صفحہ نمبر 230، صفحہ نمبر 309، صفحہ نمبر 310 اور صفحہ نمبر 312 میں مصدرک الوسائل، تہذیب الاحکام جیسی کتب کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ترجمہ متفقہ ہے تو یقیناً ان کی کتب کے حوالہ جات بھی ضروری تھے، تو اس کے لیے چند ایک حوالہ جات ملاحظہ کر لیجئے۔ آپ کے سامنے اصول کافی کا حوالہ ہے کہ معاذ اللہ جو قرآن جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے اس میں 17,000 آیات تھیں۔ تو دی علم فاؤنڈیشن کے فہم و ادراک پر حیرت ہے کہ قرآن فہمی کے نام پر یہ لوگ قرآن پاک کے بدترین دشمنوں کی کتب کے حوالہ جات بھی انتہائی مطمئن ہو کر اس میں شامل کر چکے ہیں۔ جیسے مطالعہ قرآن کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 242 میں سورہ توبہ کے ترجمے کے حواشی میں مصدرک الوسائل کا حوالہ بھی موجود ہے۔ یہ کتاب اہل تشیع محدث مرزا حسین نوری تبرسی کی ہے، اور یہ مصنف وہ بدبخت انسان تھا جس نے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الرباب جیسی کتاب لکھی تھی، جس کے معنی ہے کہ آخری اور فیصلہ کن گفتگو یعنی اتمام حجت اس امر پہ کہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے۔ نوری تبرسی نجف اشرف میں سیدنا علی کے روضہ مبارک کے ساتھ مدفون ہے، اور اس کی دوسری کتاب مصدرک الوسائل کا حوالہ اس متفقہ مطالعہ قرآن میں